ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں پر سے گزرے۔ آپ نے فرمایا یہ منسوب کی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پاک۔ اس پر تقریباً تمام ہی مکاتب فکر اس حدیث کو مانتے ہیں، خاص طور پر وہ مثال ثواب کو نہیں مانتے۔ ثواب آگے پہنچانے، کوئی نیکی کر کے کسی کو ہدیہ کرنے کی جو بات کے منکر ہیں، انکار کرتے ہیں، وہ بھی اس روایت کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قبر والے پر عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا، تو اس وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے ایک ٹہنی توڑی اور اس کو اس قبر پر رکھ دیا، ایک قبر پر رکھ دیا یا دونوں پر رکھ دیا، جیسے بھی ہے۔ تو فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیاں سبز رہیں گی، ہری رہیں گی، گیلی رہیں گی، سوکھیں گی نہیں، جب تک یہ تسبیح اور تحلیل اللہ کی جو کرتی رہیں گی تو ان پر عذاب میں تخفیف رہے گی، گویا کہ عذاب میں کمی رہے گی۔ اب جو حضرات اس بات کو نہیں مانتے کہ ثواب پہنچتا ہے، وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ اس قبر پر ذکر الہی کرنے والی، اور وہ بھی وہ مخلوق جو انسان نہیں ہے، جو دوسری مخلوق ہے، غیر انسان مخلوق کی تسبیح، جو وہ اس کی کس طرح کی تسبیح ہوتی ہے، دوسری مخلوقات ہر چیز، جیسے کہ ہمارا تو یہی، جیسا کہ ہر چیز کائنات کی ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، تو وہ سب ٹہنیاں بھی سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، تو ان کی تسبیح کرنے کی وجہ سے قبر والے پر جس پر عذاب ہو رہا ہے اس پر عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، گویا کمی ہو جائے گی۔ اب یہاں پر کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس روایت کے بارے میں کہ اس کی سند اور اس کی صحت کیا ہے۔ تو واقعتاً یہ واقعہ ہوا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن جو لوگ ایصال ثواب کو نہیں مانتے اور اس بات کو مانتے ہیں، ان سے یہ سوال ہے، پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ثواب نہیں پہنچتا، مطلب اگر کوئی بیٹا اپنی ماں کو، باپ کو، اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو، کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی اور کو اپنی نفل کی ہوئی نیکی جو ہے وہ اس کا ہدیہ کرنا چاہے تو اس کو نہیں ملتا۔ یہ ایصال ثواب کا خیر ایک الگ موضوع ہے، اس پر تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ فی الحال صرف اس ایک بات پر جو سوال اٹھتا ہے کہ بھئی آپ تو مانتے ہی نہیں کہ ایصال ثواب ہوتا ہے۔ جو انسان خود قرآن پڑھ کر یا کوئی نیکی کر کے کسی کو ہدیہ کرتا ہے تو وہ بھی ثواب آپ کے نزدیک نہیں پہنچتا، تو یہاں پر تو غیر انسانی مخلوق جو اللہ کی مخلوق ہے، جو انسان نہیں ہے، اس کے خالی ذکر کرنے سے ہی، اور وہ بھی کس زبان میں کرتے ہیں جو باقی مخلوقات ہیں، تو اس کی برکت سے اس کو ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان وہاں پر قبر پر دعا مانگ لیتا ہے یا وہاں پر ذکر کر لیتا ہے تو پھر اس کو کیوں فائدہ نہیں پہنچے گا؟ دوسرا اگر کوئی کر لے گا تو، اس روایت کی روشنی۔ اور اسی طرح کوئی شخص پھول جیسے کہ قبروں پر ڈال دیے جاتے ہیں، لوگ اپنے پیاروں کی محبت سے، عقیدت سے، احترام سے، ماں باپ پہ، بزرگوں کی قبروں پہ، جیسے بھی جس طرح بھی کسی قبر پر پھول ڈالتے ہیں، تو پھول بھی تو ہرے ہی ہوتے ہیں، گیلے ہوتے ہیں، تو ان کے پھولوں کی جو تسبیح ہے اس سے کیوں فائدہ نہیں ہوگا قبر والے کو؟ تو اگلی بات یہ ہے، تو کیوں اگر کوئی شخص ہے وہ انسان قرآن کریم کی تلاوت کر کے، کوئی صدقہ کر کے، کوئی خیرات کر کے، کوئی بھی نیکی کر کے کسی کو ہدیہ کرے گا تو وہ کیوں نہیں پہنچے گا؟ یا قرآن خوانی جیسی ہوتی ہے، قل خوانی بھی اس کو کہتے ہیں، جتنے بھی سارے ثواب کے محلات ہوتے ہیں، موقع ہوتے ہیں،
ان میں وہ جب تلاوت کرتے ہیں تو وہ ان کا ثواب ان کو کیوں نہیں پہنچے؟ کیسے نہیں پہنچے گا؟ اگر اس بات کو آپ مانتے تو پھر اس بات کو کیوں نہیں مانتے؟ پھر وہ پھول وغیرہ قبر پر ڈالنے کو کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ بس نا صرف بحث برائے بحث والی بات ہوتی ہے، یا بس یہ ہے کہ ہم نے جو بات کہہ دی ہے بس یہ کہہ دی ہے، بس اب آپ یہ صحیح ہے، آپ مانیں چونکہ ہم نے کہہ دی ہے۔ اور جب اس طرح کوئی لاجیکل بات آگے سے ان سے کی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے، تو وہ ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوتا، اور پھر وہ آئیں بائیں چھائیں ہوتا ہے، یا پھر بحث مباحثہ تکرار ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے لاجیکل ہونا چاہیے انسان کو، اپنی ہی منوانا ہر بات میں جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔